السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان الحبیب الکریم خطاب القدیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدائم ملک اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. والدین کے بارے میں بات چل رہی تھی. دیکھیے جو لوگ والدین کے فرما بردار ہیں حقیقت میں وہ قابل تعریف ہیں، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلاں فلاں بستی کا فلاں فلاں قصاب کسائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، پوچھا، پتہ کیا. المختصر یہ جب اس بستی میں پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ تو بہت زیادہ برا آدمی ہے اور اس کا جو ہے معاملہ بھی خراب ہے، ویوہار بھی خراب ہے اور لین دین بھی خراب ہے. آپ پھر بھی پوچھتے پوچھتے اس کی دکان تک گئے. وہ کسائی اپنی دکان پہ گوشت وغیرہ بیچ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، ادباً سلام کیا، کہا اللہ کے نبی میری دکان پہ کیا بات ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے آیا ہوں، ان کو بٹھا لیا اور پھر وہ اپنی گراہکی کرنے لگ گیا. جب اس کی دکان پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے معاملات دیکھے، وہ پانی چھینٹتا، وہ گراہکوں سے بدتمیزی سے بات کرتا، اور ایسا کوئی معاملات نہیں دکھا، ایسی کوئی نیکی سامنے نہیں آئی جس سے کہ اس کا یہ ہونا ثابت ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا. اب اس نے کہا حضور میرے گھر چلیں، آج میں آپ کی دعوت کروں گا اور آپ میرے مہمان بنیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. جب گھر پر پہنچے تو المختصر یہ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد پھر اس کے وہاں ایک اس کی بوڑھی نابینا ماں موجود تھی. اس نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، پہلے میں میری والدہ کو کھلا دوں، پھر ہم لوگ بھی کھا لیں گے. اس کی والدہ نابینا، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، بوڑھی والدہ تھی. وہ شخص گوشت سالن کا ایک نوالا بناتا، اپنے منہ میں رکھتا، اس کو چبا کے باریک کرتا، اپنے منہ سے نکالتا اور اپنی والدہ کے منہ میں ڈالتا. اس کی والدہ اس نوالے کو حلق سے اتارنے کے بعد اس شخص کو، اس کسائی کو، اس قصاب کو دعا دیتی کہ جا اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے. سبحان اللہ. اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اس کا کون سا عمل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے اس سے رخصت ہوتے اور کہتے ہیں بس مجھے یہی جاننا تھا. وہ کہتا ہے حضرت آپ برا مت مانیے گا، کہاں آپ اللہ کے نبی اور کہاں میں چھوٹا سا گناہ گار کسائی. تو ماں کا کیا ہے، ماں تو کچھ بھی بول دیتی ہے کہ میرا حشر آپ کے ساتھ ہو، لیکن یہ تو ناممکن ہے، آپ برا مت مانیے گا. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور وہاں سے رخصت ہوئے. المختصر یہ ہے کہ دیکھیے ماں کی زبان سے اگر نکل جائے تو وہ ہو کے رہتا ہے. وہ شخص کے اعمال اللہ رحم کرے، اس کے معاملات، اس کی دنیا جو بھی تھی، لیکن جب اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیرا حشر موسیٰ کے ساتھ کرے، تو اللہ نے اس کا حشر لکھ دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جنت میں ساتھی ہوگا. کیا برکتیں ہیں ماں باپ کی فرما برداری کی. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ والدین کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے پروردگار. اللہ ہماری زبانوں میں نرمی دے، ہمیں حسن اخلاق دے کہ ہم ہمارے والدین سے اخلاق سے پیش آ سکیں. دیکھیے آپ کے والد اور والدہ اگر ناراض ہیں، اپنے والد اور والدہ کو آپ جھڑک دیتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، ان کو کچھ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو یہ مان کے چلیے کہ آپ کی جو عبادتیں ہیں، آپ کی جو نماز ہے، آپ کا جو روزہ ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں.
اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رسول ناراض ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ دیکھیے والدین تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، یہ دونوں ویسے ہی نرم ہوتے ہیں، یہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ لوگ جتا نہیں پاتے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریے، یہ چلے جائیں گے تو دوسرے نہیں ملیں گے، اور جانے کے بعد ہی سب یاد آتے ہیں۔ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر آپ ہر جمعے پھول لے کے، کلو پھول لے کے پھر ان کی قبر پہ جائیں گے اور پھول پیش کریں گے، اور وہاں کھڑے ہو کے خوب روئیں گے۔ دیکھیے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان سے معاف کروا لیجئے، یا تو آپ کے جانے کے پہلے یا آپ کے والدین کے پہلے ضرور ان سے معافی مانگ لیجئے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ماں سے معافی مانگ لیجئے پیر پکڑ کے، اور جو ہے اپنے والد سے معافی مانگ لیجئے۔ دیکھیے رسول اکرم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، غالباً میں نے سنا ہے روایت میں، کہ اگر آپ اپنے کوئی کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں اور وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو اپنے ماں کے قدموں کی زیارت کر کے چلے جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی لین دین کے لیے جا رہے ہیں، تو جائیں اپنی ماں کے قدموں کی زیارت کر لیں۔ ماں سو رہی ہو تو کمبل رضائی ہٹا کے قدموں کی زیارت کر لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قدموں کو چوم لیں، آپ جنت کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، ماں کے قدموں کو آپ چوم لیں۔ چومنے کے بعد وہاں سے نکلیں، انشاءاللہ 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 آپ کا کام ضرور ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بلکہ گھر سے نکلے تو ماں کے ہاتھ چوم کے نکلیں، سر پہ ہاتھ رکھائیں، دعائیں لے کے نکلیں، اور ماں کو ناراض نہ کریں۔ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہوں، دیکھیے وہ بھی حیات ہیں، پکڑیں ہاتھ، معافی مانگ لیں، پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں والدین کی گستاخی سے بچا لے، والدین کی بے ادبی سے بچا لے، اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، والدین کو خوش رکھیں، والدین کو راضی کریں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ رسول راضی ہے، اور اللہ رسول راضی ہے تو پوری مخلوق آپ سے جو ہے راضی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ ہمارے والدین کو اللہ سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم کرے رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے 3 بار دعا ضرور کریں۔ یعنی آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوں کہیں، یا پھر یوں کہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد 3 بار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، آسانی سے اس کی زندگی گزرے گی، اس کی زندگی میں دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان والی موت دے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور تیسرا اس کا انعام یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں اس مانگنے والی کی بھی مغفرت کر دے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ یہ 3 انعام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ بس 3 بار ہر نماز کے بعد یوں کہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔